حجاب میں ہم ایک پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. یہ ہماری صرف آئیڈینٹی کا پارٹ نہیں ہے, یہ ہم کو لوگوں کی شر سے بھی بچاتا ہے اور اس میں ہمیں کانفیڈنس آتا ہے. یہ ہے جے پور شہر کی چھوٹی سی مسجد ہدایت, جسے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب کے بزرگوں نے تعمیر کیا تھا. مسجد بہت چھوٹی ہے لیکن سے خواب بہت بڑے تھے. انہی خوابوں کو زمین پر اتارنے کا کام اب چل رہا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. پہلے جانیں گے شمیم بھائی سے, پھر آگے چلیں گے. صاحب تھے, اچھا, انہوں نے بنائی تھی مسجد, مولانا ہدایت علی صاحب. تو مجھے نام سے جامع ہدایت ہے جامع. اچھا, تو یہاں سے آپ نے پہلے یونیورسٹی کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے, کہنا ہے آپ کا؟ ابتدا یہیں سے یہ پڑھائی اس مسجد سے. چھوٹی سی مسجد ہے تو یہاں کس طرح سے پڑھائی ہوتی تھی؟ یہاں الگ الگ طرح ہوتا تھا, حفظ کا چلتا تھا. قاری عبداللہ صاحب اس چھوٹی سی مسجد میں یہاں سے شروعات ہوئی ہے. قرات کا قاری رحمۃ اللہ صاحب تھے, جن کا اس زمانے میں ایشیا میں 2nd نمبر آیا تھا قرات کے اندر. اچھا, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اور مولانا مجددی صاحب کا مکان آپ بتا رہے تھے یہیں کہیں رہتے تھے؟ سامنے یہ مکان. اچھا, سامنے یہ مجددی صاحب کا پرانا مکان ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آج جنرل سیکریٹری اور ہندوستان اور دنیا کے نامور عالموں میں کا شمار ہوتا ہے. اس سے پرانا والا مکان شمیم بھائی نے مسجد کے بارے میں تو کچھ بتایا اور مکان جو باہر نکل رہا ہے جامع الہدایت کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. اب ہم جامع الہدایت پہنچ رہے ہیں, وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ مولانا مجددی صاحب اور ان کے بزرگوں نے یہاں کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ کرنا باقی ہے. آج ہم جامع الہدایہ میں ہیں. میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں جامع الہدایت کی کینٹین کا خوبصورت اسٹرکچر ہے, خوبصورت بلڈنگ ہے. پوری بلڈنگ اسی طرح سے بہت ہی خوبصورت نایاب طریقے سے بنائی گئی ہے. 250 BA کا وقف اس جامع الہدایت کے نام ہے. تو فیوچر میں جو ان کی پلاننگ ہے, ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانے کی ہے. اس کی پوری جانکاری ہم آپ کو دیں گے جب شام کو فری ہوں گے. ابھی جس کام سے ہم آئے ہوئے ہیں دن بھر اس کام کو پہلے نمٹائیں گے, بعد میں شام کو انشاءاللہ مولانا مجددی صاحب سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ڈیٹیل میں جانیں گے ان کے آگے کیا فیوچر پلان ہے اور اس بلڈنگ کے بارے میں, اس اسٹرکچر کے بارے میں کیا یہ نایاب چیز انہوں نے قوم کے لیے بنا کر تیار کی ہے. اگر آپ کے اندر جذبہ ہے, ہمت ہے, قابلیت ہے, تو آپ ایک چھوٹی سی مہم سے بہت بڑا کام انجام دے سکتے ہیں. ایسا ہی ایک بڑا کارنامہ یہاں دیکھنے کو ملا. جامع الہدایہ جو کہ راجستھان راجیہ کے جے پور میں موجود ہے. یہ بہت بڑا کیمپس ہے, آپ دیکھ نہیں پائیں گے, جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کا دائرہ ہے. لیکن اس کی شروعات ایک بہت چھوٹی سی مسجد سے ہوئی اور شروعات کرنے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہمارے مولانا مجددی صاحب کے دادا, ان کے والدین رہے ہیں. تو ہم ان سے ہی جانیں گے اس کے اتہاس کے بارے میں اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کتنا خوبصورت, کتنا مضبوط یہ کیمپس بنا ہے. ایک چھوٹی سی مسجد سے اس کی شروعات ہوئی تھی. تو مولانا مجددی صاحب سے ہم جانیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے. اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے سر؟ اللہ کرم ہے. میں آج ہدایت مسجد گیا تھا, چھوٹی سی مسجد. وہاں پتہ چلا کہ جہاں مجھے جانا ہے یہاں جامع الہدایت, وہ اس مسجد سے ہی اس کی شروعات ہوئی. تو اس کے بارے میں حضرت بتائیے گا لوگوں کو کہ چھوٹی سی مسجد سے آپ نے اتنا بڑا ایک کارنامہ کیسے انجام دیا. یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد یعنی ہمارے پردادا حضرت شاہ محمد حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک بڑی بزرگ شخصیت تھے. اور ان کا خواب تھا کہ 18ویں صدی کے اندر انہوں نے اپنا تصور پیش کیا. 18ویں صدی کے آخر میں جی انہوں نے تصور پیش کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ایسے مدارس قائم کرنے چاہیے جس میں سنت و حرفت کی اور روزگار کی بھی تعلیم دی جائے, تاکہ جب بچے مدرسے سے فارغ ہوں تو اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہو سکیں اور خود کفیل ہو سکیں. وہ صرف تدریس کے اوپر یا کسی اور جگہ کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں, بلکہ علم دین کی خدمت بھی کریں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہو سکیں اور فائنینشلی بھی مضبوط ہوں اور دین کے اندر بھی مستحکم ہوں. تو جس مسجد کا ابھی آپ نے ذکر کیا, وہ مسجد انہوں نے 1923 کے اندر قائم کی. 1923 میں 1923 سے قائم کی. اور 1905 میں 1904 میں انہوں نے بہت بڑا ایک کیمپس بنایا تھا. اچھا. جس میں لکھا تھا کہ یہ مدرسہ میں نے قائم کیا ہے, یہاں دینی علوم اور عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ
سنت و حرفت بھی سکھائی جائے گی. یہ کیا یہ وہی کیمپس ہے جہاں ہم نہیں وہ کیمپس نہیں ہے. وہ کیمپس شہر میں تھا. اچھا. اور اس کی جائیداد بھی موقوفہ تھی. اچھا. اور وہ انہوں نے تعمیر کیا 18ویں صدی کے اواخر میں. جی. 19ویں صدی میں بعض حالات کی وجہ سے انہوں نے یہ دوسرے حضرات کے سپرد کر دیا. تو ان کا جو خواب ان کو یہ پورا نہیں ہو سکا. ان کو بڑا صدمہ تھا اس چیز کا. پھر اس کے بعد میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصب العین بنایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد حجات علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب کو ہم پورا کریں گے. تو 1951 میں حضرت شاہ محمد حجات علی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. اور ان کے انتقال کے بعد میں حضرت نے پورے ہندوستان کے مدارس میں جانے کا ارادہ کیا اور دورہ کیا. تو اس وقت کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوا. اچھا. کہ دینی علوم کے ساتھ ٹیکنیکل تعلیم بھی دی جائے بچوں کو. جی جی جی. تو جب 18-20 سال گزر گئے مذاکرات میں اس میں تو پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ بات چیت میں سارا وقت گزر رہا ہے. تو 1970s کے اندر انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ میں خود ایک ماڈل ادارہ بنا دیتا ہوں. اچھا. پھر جو اس کو فالو کرنا چاہے وہ فالو کریں. ٹھیک. تو انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی 17 اکتوبر 1976 کو. 17 اکتوبر 1976. تو یہ بلڈنگ کیا تبھی کی تعمیر کی ہوئی ہے یا بعد میں بنی ہے بلڈنگ؟ نہیں 19 اس کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا. فاؤنڈیشن اسٹون. اچھا. اور دسمبر 8 اور 9 1985 میں اس کا اناگریشن ہوا. اچھا. اور اس 10 سال کے اندر یہ والی بلڈنگ اور ہاسٹل کی بلڈنگ دونوں مکمل ہوئی. اس بلڈنگ کا تو رقبہ بھی بہت بڑا دکھائی دیتا ہے. بڑی مضبوط بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے. تقریباً یہ اس کا اسٹرکچر بھی بالکل ماڈرن خواب ہے. ایک یونیورسٹی کا خواب ہے ماشاء اللہ. اس میں تقریباً 250 بیگھہ زمین 250 بیگھہ زمین ہے. اور جبکہ ہمارے یہاں بیگھہ بھی بڑا ہوتا ہے. جی جی. 3025 اسکوائر یارڈ کا 1 بیگھہ ہوتا ہے. اور 250 بیگھہ زمین آپ کے پاس ہے یہاں. جی جی. اس وقت میں. اچھا. تو حضرت کا جو تعمیر کا بھی جو ایک تخیل تھا وہ بہت بلند تھا. جی جی جی. اور وہ تعمیرات میں بھی بڑا اعلیٰ ایک فکر اور ذہن رکھتے تھے. جی جی. تو اس وقت انہوں نے حضرت جب ان کا انتقال ہوا 1994 میں تو حضرت مولانا بلی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھا. اچھا. ان کے گویا کہ تعریفی کلمات میں اور ان کی ذات گرامی کے سلسلے میں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء میں شاہ جہاں اور جامعۃ الہدایہ مدارس کا تاج محل ہے. تو اس کا جو پورا منصوبہ اگر آپ دیکھیں یہ بلڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل ایک دم ماڈرن انفراسٹرکچر لگتا ہے اور بہت ہی مضبوط بلڈنگ بنی ہوئی ہے. یہ لال پتھر جو لال قلعے سے جو بنا ہے اور بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں. جی جی. تو یہ بڑے بڑے قلعے بنے ہیں. فتح پور سیکری کا قلعہ. اچھا. یہ اسی پتھر کا بنا ہوا ہے. یہ اسی پتھر کا بنا ہوا جو پتھر لال قلعے میں استعمال ہوا ہے پورا ایک پیس ہے. پورا ایک پیس ہے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 11 یا 12 فٹ کا ایک پیس ہے. جی ہاں. سنگل پیس میں یہ پورا ایک پتھر ہے. بہت خوب. حضرت کا منصوبہ یہ تھا کہ جتنے یہاں پلر ہیں جیسے یہ پلر ہیں یہ سارے کے سارے پلر اسی کرولی کے اس پتھر کے ہوں. کرولی کا پتھر ہے یہ کرولی کا پتھر. اچھا اچھا. لیکن کانٹریکٹر نے بہت تاخیر کر دی اور 2 سال میں بن پائے. تو جتنے تیار تھے ان کو حضرت نے اس طریقے سے سیٹ کیا کہ شروع میں اور بیچ میں اور آخر میں. جی جی. اور باقی یہ اچھا اچھا. ہاں ادھر بھی دکھ رہا ہے. ہاں لال بالکل دو سائڈ میں دکھ رہے ہیں. اور اچھا اچھا اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ان کو. تو ان کو ایک طریقے سے گھما دیا گیا. اور یہ جو پتھر ہے یہ کوٹا اسٹون ہے. یہ کوٹا اسٹون ہے. یہ کوٹا اسٹون یہ بھی اچھا مہنگا پتھر ہوتا ہے کوٹا اسٹون. جی. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے حضرت کی کرامت کا. جی. کہ یہ کرین کی جو سے یہ کھڑا کیا جاتا تھا. اچھا. کرین سے ظاہر ہے یہ انسان نہیں کھڑا کر سکتا. یہ 11 فٹ کا تو اوپر ہی دکھائی دے رہا ہے. کرین کی جو وہ کلپ تھی وہ کھل گئی ایک طریقے سے. اچھا. حضرت یہاں آ کے کھڑے ہو گئے. اچھا. تو لوگ چیخ پڑے کہ بابا یہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو فرمایا کہ تم اس کی کرین کی وہ صحیح کر لو میں ہی کھڑا ہوں. یہ پتھر کہیں نہیں آ سکتا. یہ پتھر جھک گیا تھا جبکہ. اچھا. یہ حضرت کی ایک کرامت تھی. ویٹ اپنے اوپر لے لیا اس کا. پورا لے لیا جبکہ اس جگہ سے پھر ہلا نہیں. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک میسج بھی دیا کہ بظاہری طور پر اس کو ایک انسان روک نہیں سکتا. لیکن حضرت کی کرامت تھی کہ حضرت نے یہاں آ کر اتنا بڑا جوخم مول لیا. ان کی جان سارے مزدور چیخ پڑے تھے. اور اس کے بعد حضرت نے یہ بھی ایک میسج دیا
کہ اگر انسان کے اندر حوصلہ ہو بڑے سے بڑے مشکل سے مشکل کام کرنے کا، جی بالکل بالکل، تو یقیناً وہ اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. تو یہ اتنا بڑا کیمپس ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا یہاں پر ہاسٹل بھی ہے، بچے ٹھہرتے بھی ہیں یہاں پر؟ جی الحمدللہ. ہاسٹل بھی ہے اور یہاں کئی ہال بھی ہیں، اور یہاں یہ کھولو اپنے ہال کو. اچھا یہ ہال، اچھا یہ یہاں، اچھا یہ حضرت کا آفس ہے، یہ چھوٹا سا آفس ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اور یہاں وہ ہمارا میٹنگ روم ہے. اچھا پیچھے وہ کانفرنس. جی. اچھا. اور یہ یہاں جو نائب امیر جامعہ ہیں، اچھا یہ ان کا آفس ہے ایک طریقے سے. اچھا. بہت ہی ویل مینیج، ویل مینٹین، بہت ہی نیٹ اینڈ کلین آفس. ایسے اس طرح کے آفس ہمارے اداروں میں تو نہیں ملیں گے کم سے کم. یہ ایکسیپشنل آفس آپ نے دکھایا ہے مجھے، بہت ہی خوبصورت آفس آپ کا ہے سر. یہ ہمارا یہ ہال ہے. اچھا. تمام پروگرام ہمارے اسی کے اندر ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ ہے الحمدللہ. اچھا یہ ہال بھی یہ 3 days ورکشاپ آف انگلش اینڈ عربک اسپیکنگ. اچھا یہ الحمدللہ یہ 3 days ورکشاپ یہاں پر ابھی ہوئی ہے، انگلش عربک کمیونیکیشن اسکل. تو آپ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی اور دوسری زبان بھی پڑھاتے ہیں؟ انگریزی بھی ان کے کورس الگ چلتے ہیں جی، اور اس کے علاوہ عربک کورس الگ چلتے ہیں. اچھا عربک مدارس کے جو فارغین ہیں ان کے لیے، اچھا، تاکہ وہ روزگار سے اگر اور جڑنا ان کا چاہیں. اسکولنگ اس کے علاوہ جو ہے NIUS سے ہمارا نظام جڑا ہوا ہے. جی. تو یہاں سے بچہ عالمیت ہوتے اچھا 12واں بھی کر لیتا ہے الحمدللہ. اچھا 12th بھی کر لیتے ہیں. 12th بھی کر لیتا ہے. تو آگے اس کے بعد میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں. جی. تو ان کو NIUS کی 12ویں کی بنیاد کے اوپر بالکل میں تمام اوپن ایڈمیشن آپ کا بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے، وہ آپ کا بچہ کب یہاں پر رہے گا؟ یہاں یونیورسٹی کب بنا رہے ہیں حضرت؟ انشاءاللہ آپ دعا فرمائیے. جی. جو دشواریاں ہیں جی، وہ تمام دشواریاں اللہ دور فرما دے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دن اس کو یونیورسٹی کی شکل میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیے بہت اچھا لگا یہاں آنے کے بعد. اچھا حضرت آپ کے جو بچے ہیں، جو کتابیں ہیں جی وہ تقریباً 60,000 کتابیں ہمارے پاس لائبریری میں، ہماری لائبریری میں اوپر. اچھا اوپر لائبریری ہے 60,000 کتابیں. بھائی واہ، کسی دن آئیں گے تو لائبریری دیکھیں گے اب. جی. اچھا آپ کے فیملی میں اور کون ہیں آپ کے بچے وغیرہ؟ ابھی اس وقت میرے صاحبزادے ہیں. اچھا الحمدللہ. میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹیاں بھی یہاں پڑھی لکھی ہیں. جی. اچھا ہماری بیٹیاں ہیں. اچھا یہ ڈاکٹر سمرا سلطانہ. اچھا بہن ہیں. یہ حضرت جی کی بیٹیاں ہیں، صاحبزادی ہیں. جی. اور یہ ڈاکٹر 3 سنبھال رہی ہیں. یہ اور ہمارے داماد ڈاکٹر محمد شعیب. دونوں ڈاکٹریٹ، اور ڈاکٹر شعیب میرے ہم نام بھی ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. اور ڈاکٹر سمرا سلطانہ، بہت خوشی کی بات ہے. ایک جو غلط فہمی سماج میں ہے کہ جو مولانا لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، بچوں کو تو بالکل نہیں پڑھاتے ہیں. اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہن میری PhD ہے. کس سبجیکٹ میں PhD ہے بہن آپ؟ ہم نے اسٹریس مینجمنٹ میں اسٹریس PhD مینجمنٹ اور میں. ہماری بہن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. ماشاءاللہ. اچھا ایک بہن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے، لندن میں رہتی ہے. یہ لندن میں رہتی ہے. یہ میسج بھی سماج میں جانا چاہیے کہ مولانا حضرات جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف دینی تعلیم تک بچوں کو محدود رکھتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے اور غلط میسج ہے. تو یہاں اور انہوں نے حجاب میں رہ کر PhD کی ہے. حجاب میں رہ کر PhD کی، اور ابھی حجاب میں گریجویشن کیا، پوسٹ گریجویشن کیا. اور پھر اس کے بعد میں آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو آپ کے داماد تو بیٹے کی طرح ہیں ہی ہیں، یہ بھی بیٹے کی طرح لگ رہے ہیں مجھے. جی بالکل. ایک اور جو اسٹیریوٹائپ ہے نا سوسائٹی میں کہ ہم لوگوں کو حجاب اور نقاب پہننے کے لیے فورس کرتے ہیں. تو ابی صاحب نے تو کبھی آج تک ہم لوگوں کو فورس نہیں کیا ہے کہ آپ نقاب پہنیے. بس وہ ہم لوگوں کو کوئی بھی اچھی بری بات بتا دیتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ وہ دل نہیں روح میں اتر جاتی ہے. حجاب میں رہتے کیوں رہتے ہیں نقاب میں اگر کوئی کہتا نہیں؟ ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری وش ہے، ہمارے ریلیجن کا پارٹ ہے. دس از اے پارٹ آف آور سول، ناٹ جسٹ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہ پریشرائز کیا ہے اس کے لیے. تو یہ ہمارا، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے، ہماری یونیورسٹی ہمارے گھر سے تقریباً 40 کلومیٹر دور تھی. ابی صاحب اور امی جان کبھی نہیں آئے پوچھنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم لوگ ہمیشہ سے حجاب کے اندر یونیورسٹی جاتے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ حجاب میں کیوں رہتے ہیں؟ جی کیونکہ حجاب میں ہم ایک پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. یہ ہماری صرف آئیڈینٹی کا پارٹ نہیں ہے، یہ ہم کو لوگوں کی شر سے بھی بچاتا ہے، اور اس میں ہمیں کانفیڈنس آتا ہے.
बहुत सारे डॉक्टर साहब, मॉडर्न एरा में 21वीं सदी में आप हैं और आप डॉक्टरेट हैं और ये हमारी बहन हिजाब में रहती हैं, आपको कैसा कुछ अनकंफर्ट फील नहीं होता है? नहीं, जिसमें ये कंफर्टेबल है उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जो इनकी विश है वो मेरी विश है। बहुत खूबसूरत। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर हजरत बहुत खुशी हुई, वो हमें याद रखिएगा। और मैं चाहूँगा कि बस बहुत जल्दी यहाँ यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद रखी जाए, इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और आपके अंदर माशाल्लाह एक विज़न है, एक मिशन है, आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।